الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بلا کسی تاخیر و تمہید کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا ونبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ محترم حضرات، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات میں اپنی توجہات کو میری طرف مبذول رکھیں، تاکہ یہ جلسہ سجانے کا جو مقصد ہے اس میں ہم اور آپ کامیاب ہوں۔ اصل میں ہم نے اپنے جلسوں کو ایک رسمی پروگرام بنا رکھا ہے کہ آج ہوگا، کل کو ہم وہیں رہیں گے جہاں تھے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اتنی بڑی کانفرنس کوئی محنت کر کے سجا رہا ہے تو جس مقصد کے تحت یہ سجائی گئی ہے وہ مقصد ہمارے اور آپ کے لیے منزل ہونا چاہیے۔ ہماری جماعت کے عظیم عالم دین علامہ ارشد القادری نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے جلسوں کو بانجھ نہ ہونے دینا۔ بانجھ کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد۔ جلسہ جب سجایا جائے تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے آپ کی عمر ہے 60 سال 50 سال، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی معلومات میں نہیں ہیں، آپ اپنے آنے والے عالم اور شاعر کی الفاظ کو غور سے سنیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جلسہ۔ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے ان محفلوں کا انعقاد کیا۔ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کو تصنیف فرمایا، انہوں نے بخاری شریف لکھنے سے پہلے ایک جملہ نوٹ فرمایا۔ بخاری شریف کے آغاز میں آپ ارشاد فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل۔ ارشاد فرماتے ہیں علم ہر قول اور ہر فعل سے پہلے ہے۔ قول کہتے ہیں زبان سے نکلا ہوا الفاظ لفظ، اور عمل کہتے ہیں جیسے نماز پڑھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اس کو عمل کہتے ہیں۔ قول کہتے ہیں جیسے درود پاک پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرنا، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو قول کہا جاتا ہے، لیکن امام بخاری نے ارشاد فرمایا العلم قبل القول والعمل۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں علم
ہر کام سے پہلے ہے، ہر چیز سے پہلے ہے۔ زندگی میں جتنے بھی آپ کے کام ہیں ان تمام چیزوں سے پہلے ہمیں علم کو رکھنا چاہیے، تب آپ کا کام صحیح ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ نے علم کو مد نظر نہیں رکھا تو آپ کے کام میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ امام بخاری نے اتنا بڑا یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ یوں ہی نہیں بیان فرما دیا ہے بلکہ آپ نے اس کی دلیل قرآن عظیم سے ارشاد فرمائی۔ امام بخاری نے 26ویں پارے کے 6 رکوع کی آخری آیت کو اس کے دلیل میں پیش فرمایا۔ آپ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ نے کہا کہ آپ جان لیجئے، آپ علم حاصل کر لیجئے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری نے اس دلیل کو پیش فرمایا کہ آپ علم حاصل کر لیجئے، اس کے بعد آپ کہیے لا الہ الا اللہ۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا کلمہ، سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس سے مراد پورا کلمہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام بخاری نے کہا کہ آپ کو کلمہ بھی تب پڑھنا ہے جب آپ کو علم ہو جائے کہ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوا کرتا ہے۔ آپ جب کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، جب آپ کے پاس علم ہوگا کہ اس کے ضمن میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی پہ کیا کیا چیز فرض ہو جاتی ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے کہا آپ کو ہر کام سے پہلے، ہر فعل سے پہلے، ہر عمل سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں مدارس اسلامیہ کو قائم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا بچہ علم دین حاصل کر سکے، قرآن عظیم کی تلاوت حاصل کر سکے، حدیث پاک پڑھ سکے، قرآن کی تفسیر پڑھ سکے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ سے فارغ ہونے والے تقریباً 6 طلباء کرام نے قرآن عظیم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ کون سی جگہ سے محفوظ کیا ہے؟ یہ علم کا کارخانہ ہے۔ اسی کارخانے سے ان بچوں نے، ان طالبین علوم نبویہ نے اپنے سینے کے اندر علم کو محفوظ کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ دنیا کے کسی بھی محاذ پر، کسی بھی میدان پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم ایک اتنا بڑا سرمایہ ہے، علم ایک اتنا بڑا اجالا ہے کہ تیرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ تُرْبَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اکرم من مجالس العلماء، اس روئے زمین پر علماء کی محفل سے زیادہ، علماء کی جو مجالس سے ہوا کرتی ہے اس سے زیادہ عزت والی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے عزت والی جگہ کون سی ہے؟ جہاں سے علم بانٹا جاتا ہے، جہاں سے علم نشر کیا جاتا ہے، جہاں سے علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مسجد کا حجرہ ہو، چاہے یہ جلسے ہو۔ ان جلسوں سے بھی کیا بانٹا جاتا ہے؟ علم بانٹا جاتا ہے۔ لیکن ہم جلسے میں آ کر کے بیٹھتے ہیں تو اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ چلو تقریر سنیں گے، جس چھکے پر ہمیں مزہ آئے گا اس پر نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ میری اسلام کے مقدس شہزادوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں پر آئے ہو تو یہ جلسہ بھی علم دین کی فضیلت پر ہے، سیرت مصطفیٰ پر ہے، تو آپ کو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جانا چاہیے۔ تیرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے، علم کا مقام کیا ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں ان کی عظمتیں کیا ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما من متعلم یختلف الی باب عالم کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنا وبنا لہ بکل قدم مدینۃ فی الجنہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے استاذ کی بارگاہ میں جاتا ہے، چاہے وہ مدرسے میں جائے، مسجد کے حجرے میں جائے، کسی گلی میں جائے، کسی عالم کے سامنے ثانوی تلمس طے کرتا ہوا وہ طالب علم جب جاتا ہے مدرسہ،
قادریہ رضویہ کے اندر جب وہ بچہ جاتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان طالبین علوم نبویہ کا، 1 قدم رکھتا ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں جنت میں ایک شہر آباد فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ ماشاءاللہ حضرت آ چکے ہیں، تشریف رکھیں۔ جو لوگ گیٹ پر ہیں وہ اندر آ جائیں، آ جائیں میرے بھائی، آ جائیں۔ درود پاک پڑھی آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، آقا کہتے ہیں کہ جب طالب علم 1 قدم رکھتا ہے 1 قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک شہر آباد فرماتا ہے جنت میں۔ آپ دیکھئے تو صحیح، اگر کسی گاؤں میں کسی قصبے میں کسی شہر کے اندر اگر کسی کا مکان روڈ کے کنارے ہوتا ہے یا ایل سائٹ کا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا امیر ہوں، میں بہت بڑا صاحب ثروت ہوں، میں بہت بڑا شہزادہ ہوں۔ لیکن آپ ان مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کرام کا مقام تو ملاحظہ کیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں 1 قدم کے بدلے میں اللہ ایک شہر آباد فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، جب وہ زمین پر چلتا ہے زمین اس کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَشَهَدَتِ الْمَلَائِكَةُ، آقا ارشاد فرماتے ہیں لَهُمْ بِأَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، آقا کہتے ہیں کہ جب وہ طالب علم قدم رکھتا ہے آقا کہتے ہیں فرشتے اس کے لیے گواہ بن جائیں گے میدان قیامت میں کہ مولا اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے، اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ فرشتے اس کے حق میں شاہد اور گواہ بن جائیں گے۔ کتنا بڑا اعجاز ہے ان مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کرام کا۔ آپ دیکھئے تو صحیح، آقا ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْمَاءِ لَا يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، آقا ارشاد فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالم ربانی کے لیے، وہ علم کو پھیلانے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ آسمان کے فرشتے، سمندر کی مچھلیاں، سوراخوں کی چوٹیاں ایک عالم ربانی کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان ٹاٹا منٹل چنٹل بہت بڑا شہزادہ، امیر اور ٹھیکیدار اور زمیندار، پردھان اور چیئرمین تو بن سکتا ہے، لیکن یہ منصب کسی کو حاصل ہو کہ سوراخوں کی چوٹیاں، سمندر کی مچھلیاں کسی کے لیے دعا کرے بخشش کی، یہ اگر مقام کسی کو حاصل ہے تو کرائے کے مکان میں رہنے والے ایک عالم ربانی کو حاصل ہے۔ یہ کس نے اعجاز دیا ہے، یہ اتنا بڑا مقام کس نے دیا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے، میں اپنی گفتگو کو ذرا اجلت کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرے آقا کہتے ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ آقا کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، آقا ارشاد فرماتے ہیں کان یحدث انسانا فاوحى اللہ الیہ، کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص سے گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو فرماتے فرماتے طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ جبریل امین آتے ہیں، فاوحى اللہ الیہ لم يبقى من عمری هذا الرجل الذي تحدثه الا الساعة، جبریل امین آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، عرض کرتے ہیں آ کر کے یا رسول اللہ جس بندے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہتے ہیں وَقَالَ هَذَا وَقْتُ الْعَصْرِ، یہ عصر کا وقت تھا،
فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ آقا کریم نے ان صحابی رسول کو اس بات کی خبر دے دی، آپ کی زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے، آپ کی زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے، اتنا کہنا تھا۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس کائنات کے اندر اگر بادشاہ اپنی رعایا سے کوئی بات کہتا ہے تو رعایا سر کو خم کر کے اس کی بات کو تسلیم کرتی ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کوئی بات کہتا ہے تو بیٹا اس کی بات کو مانتا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ آپ کے نام پر جان قربان کرنے کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں آپ کے نام پر آپ کے سامنے صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آتا ہے بلکہ مرنے میں مزہ آتا ہے۔ آپ کے نام پر اگر مرنے کا موقع مل جائے تو ہم تو اس پہ بھی فخر کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی بادشاہ خبر دے دے اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، وزیر خبر دے دے اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور آپ کی شان تو یہ ہے، آپ کے صحابہ تو آپ سے ایسا عشق کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات آپ کہیں تو ہم اپنی پلکوں کو بچھا کر کے اسے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی شان یہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے واللہ ان تنخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلدا، کہتے ہیں آقا کریم جب اپنا لعاب دہن تھوکا کیا کرتے تھے، صحابہ اس کو ہتھیلی پہ لے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، ایسا عشق کرتے تھے صحابہ کرام۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرًا، کہتے ہیں جب آپ حکم ایک کو دیتے تھے تو سارے صحابہ حاضر ہو جاتے تھے، ایسا آپ کی بات کو صحابہ تسلیم کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر جان دے دیں گے، نبی کے نام پر ہم اپنا مال دے دیں گے، نبی کے نام پر گھر قربان کر دیں گے، لیکن جو نبی کا گھر ہے، جو مدرسہ ہے، ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان علماء کرام کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے نام پر جان دے دیں گے، نبی کے نام پر اولاد دے دیں گے، نبی کے نام پر گھر دے دیں گے، تو اس سے تو مدرسہ نہیں دیکھ ملتا ہے، علماء کی ترقی نہیں دیکھ ملتی ہے۔ ہم کیسے جان دے سکتے ہیں؟ یہ ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن دلیل اس کی کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ نے حقیقت میں اپنے آقا کی بات کو تسلیم کر کے دکھا دیا، آقا کی بات پر عمل کر کے دکھا دیا۔ کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرًا، آقا آواز ایک کو دیتے تھے، سارے صحابہ حاضر ہو جاتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس اذان کو میرے آقا نے رائج کیا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، آقا کا نام آتا ہے، ہم اپنا کمبل اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں۔ ہم کیسے جان دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے مال دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے اولاد دے سکتے ہیں؟ صحابہ کی شان تو یہ تھی، رب کعبہ کی قسم میرے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، آقا نے اس کو آواز دی بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے، لیکن جو جہاں تھے وہ سارے بیٹھ گئے۔ آقا نے نماز کے بعد سلام جب پھیر لیا، آقا نے نماز کے بعد کہا انس کہاں ہے؟ کہا کہ وہ باہر ہے۔ کہا مرثد کہاں ہے؟ کہا وہ باہر ہے۔ آقا نے کہا زید کہاں ہے؟ کہا کہ وہ باہر ہے۔ آقا نے کہا انہیں بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس کو بلایا، حضرت زید کو بلایا، حضرت مرثد کو بلایا۔ میرے آقا نے کہا انس تم کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ گھر سے نکلا تھا، آپ کی آواز آئی وہیں بیٹھ گیا۔ کہا زید تم کہاں تھے؟ کہا آقا گلی میں تھا، آپ کی آواز آئی وہیں بیٹھ گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے زید تم کہاں تھے؟ کہا آقا چپلوں کے پاس تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، اے انس، اے زید، اے مرثد، میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ کی آواز آئی ہم تو بیٹھ گئے۔ گویا کہ صحابہ کہہ رہے تھے ہم نے نہ قطرے پہ غور کیا، نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی. سبحان اللہ. صحابہ کے عشق کا عالم یہ تھا وَإِذَا تَبَدَّعَ قَعْدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوءِ. جب میرے آقا وضو فرماتے تھے وضو کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ وہ اس کو ان قطروں کو لینے کے لیے ایک دوسرے کو اوپر دوڑ پڑتے تھے. کہتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتًا. جب آقا گفتگو فرمایا کرتے تھے تو سارے صحابہ خاموش ہو جایا کرتے تھے. یہ صحابہ اپنے آقا کا ادب کیا کرتے تھے؟ ہم زبان سے تو لیتے ہیں اور نبی کا نام لیتے ہیں, نبی کے نام پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کا میلاد تو منایا ہے ہم نے لیکن نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا ہے. وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاضطرب الرجل. وہ صحابی رسول بے چین ہو گئے, یا رسول اللہ آپ نے جب خبر دے دی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے, لیکن یا رسول اللہ میں اب یہ چاہتا ہوں دلنی علی اوفقی عملی لی من عملی فی ہذہ الساعہ. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ بتائیے مجھے کہ اس آخری گھنٹے کے اندر میں کیا کروں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاشتغل بالتعلم. تو طالب علم بن جا, تو طالب علم بن جا. جہاں مسئلہ بتایا جاتا ہو وہاں بیٹھ جا, جہاں حدیث بیان کی جاتی ہو وہاں بیٹھ جا, جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں بیٹھ جا. رب کعبہ کی قسم آقا ارشاد فرماتے ہیں فلو کان شیء افضل من العلم لامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث. اگر علم دین سے زیادہ افضل کوئی چیز ہوتی تو آقا ضرور اس کا حکم فرماتے, لیکن آقا نے صحابی سے کہا کہ اگر تو اپنی زندگی کا آخری گھنٹہ کامیاب کرنا چاہتا ہے تو آقا نے کہا طالب علم بن جا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مدرسہ قادریہ ہو, مدرسہ گلشن رضا ہو, علم پڑھنے والے جو طالبین علوم نبویہ ہوتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کی بھی رضا ہوتے ہیں, پیغمبر اسلام کی بھی. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. لیکن آج ہم اس راستے سے الگ جا رہے ہیں, آج ہم اس سے الگ جا رہے ہیں. ہم کب یاد کرتے ہیں ان علماء کو؟ جب ہمارے گھر میں فاتحہ ہو, جب ہمارے گھر میں تیجا ہو, جب ہمارے گھر میں 10واں ہو, جب ہمارے گھر میں 20واں ہو, تب ہم یاد کیا کرتے ہیں. اللہ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں جب جان گلے کو پہنچ جاتی ہے تب کہتا ہے کہ بیٹا کہ چلو چلو دم کرنے والے کو بلا لیا جائے. جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے, جب طبیب جواب دے دیتا ہے, جب حکیم جواب دے دیتا ہے, جب MBBS جواب دے دیتا ہے, جب MD جواب دے دیتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, تب آتے ہیں ہم مدرسے کی طرف, تب آتے ہیں ہم مسجد کی طرف, تب آتے ہیں ہم علماء کی طرف کہ چلیے حضرت آئیے ہمارے گھر پہ دادا کی روح نکل رہی ہے, باپ کی روح نکل رہی ہے, اماں کی روح نکل رہی ہے, آپ آئیے آ کر کے سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے سنا دیجئے تاکہ باپ کی روح آسانی سے نکل جائے. کہتے ہیں کہ جب جھاڑ پھونک کی ضرورت پڑتی ہے تب ہم اپنے عالم کو یاد کرتے ہیں, تب ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں. نہیں اس وقت ان کو بلانے سے کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر اقبال نے بڑے پہلے اپنے اشعار کے اندر اس آیت مقدسہ کی منظر کشی فرما دی تھی بندے صوفی و ملا اسیری حیاتس حکمت قرآن نگیری و آیتش تراکار جزئی نیست کہ ازیاسی او آسا بمیری. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ بندے آج کے لوگ جو ہے باباؤں کے چکر میں پڑ گئے, تعبیز گنڈوں کے چکر میں پڑ گئے, صوفیوں کے چکر میں پڑ گئے. کہتے ہیں کہ تو نے قرآن سے زندگی نہیں سیکھی. تو قرآن کب یاد کرتا ہے؟ جب باپ کی روح نکل رہی ہو تاکہ امام صاحب یاسین پڑھ دے, تاکہ امام صاحب کوئی عالم دین آ کر کے قرآن کی تلاوت کر دے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ازیاسی او آسا بمیری, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب سورہ یاسین شریف مرنے والے کے قریب پڑھی جاتی ہے تو روح آسانی سے نکل جایا کرتی ہے. لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ افسوس ہے تیری ذات پہ کہ تو نے قرآن سے سیکھا بھی تو ہے تو مرنا سیکھا ہے. کاش تو قرآن سے جینا سیکھ لیتا, کاش قرآن سے چلنا سیکھ لیتا, کاش قرآن سے تو عمل کرنا سیکھ لیتا, کاش قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا. رب کعبہ کی قسم تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی, تیری
آخرت بھی کامیاب ہو جاتی، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو بالائے، اپنی زندگی سے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے، ہم نے اپنے علماء سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ تیرے پیغمبر نے بڑے پہلے ارشاد فرمایا تھا، ان استطاعت فکن عالما، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر بن سکتا ہے تو عالم بن جا۔ آج باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا بن سکتا ہے تو کرنل بن سکتا ہے تو جنرل بن سکتا ہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے تو پروفیسر بن سکتا ہے تو انجینئر بن، لیکن تیرے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کی تو محبت کا دم بھرتا ہے، جن کے عشق کی تو بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر بن سکتا ہے تو عالم دین بن جا۔ وہ کہتے ہیں اگر بن سکتا ہے تو عالم قرآن بن جا، فہم قرآن کا اپنے سینے کے اندر اس کا مفہوم اتار لے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ أَوْ مُتَعَلِّمًا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر عالم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عالم بننے کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے، 7-8 سال لگا کرتے ہیں تب جا کر کے بچہ عالم دین بنتا ہے۔ آقا کہتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم طالب علم بن جا۔ اس لیے جہاں علماء بیٹھے ہو، حدیث بیان ہو، قرآن بیان ہو، مسائل بیان ہو، وہاں آ کر کے بیٹھ جا، زانوِ تلمس طے کر لے۔ رب کعبہ کی قسم ان کی صحبت میں جب تو بیٹھے گا، رب کعبہ کی قسم تجھے کچھ نہ کچھ علم کی جھلکیاں، آقا کی وراثت کا کچھ نہ کچھ حصہ تجھے بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مل جائے گا۔ اس لیے آقا نے کہا کہ مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے چبوترا ہو، چاہے چوک ہو، چاہے گلی ہو، چاہے چوراہا ہو، اگر کہیں بھی دین کی بات کوئی سکھا رہا ہے، عالم دین اپنا عالم ہو، اپنے عقائد کا عالم ہو، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہاں پہ کھڑا ہو جا، ان سے علم حاصل کر کے۔ لیکن آج تو ہماری قوم کا نوجوان علماء سے دور بھاگتا ہے، علماء کی بغاوت کرتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عالم ہے، یہ مولوی ہے، یہ قاری ہے، یہ حافظ ہے، کہیں مدرسے کے لیے چندے کا مطالبہ نہ کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم اگر یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، تجھ سے چندہ طلب کر رہے ہیں، یہ تجھے اپنے فخر، اپنے نصیبے پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تجھے دینے والا بنایا ہے، تجھے لینے والا نہیں بنایا ہے۔ اور اگر تو عمل کر، اور اگر تو خرچ کر رہا ہے تو اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، اور یہ تیرے پاس آ رہے ہیں تو تجھے اپنے نصیبے پر، اپنے مقدر کی معراج سمجھنی چاہیے۔ اس لیے آقا کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر عالم نہیں بنا ہے تو تو کم سے کم طالب علم بن جا۔ ایسے جلسوں میں آ کر کے بیٹھ، علماء کی گفتگو سن، علماء کی زیارت کر، علماء کی تحقیق سن، علماء کے دلائل سن۔ اللہ کے رسول تجھے بھی کچھ نہ کچھ انعام عطا فرما دیں گے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَحِبَّهُمْ، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر عالم نہیں بن سکتا، اگر طالب علم نہیں بن سکتا، آقا کہتے ہیں تو کم سے کم ان علماء سے پیار کر، ان سے نفرت نہ کر، ان سے محبت کر، ان کے سینے سے، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑا ہو جا اور کہے کہ حضرت بتائیے آپ کے مدرسے میں کیا ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو کیا ضرورت ہے۔ یہ بات اگنور کرنے کی نہیں ہے، نظر انداز کرنے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے نبی کا قول ہے۔ اگر ہم ان اقوال پر، ان فرامین پر اگر عمل کریں گے، رب کعبہ کی قسم پیغمبر اسلام ہمیں یہاں بھی کچھ نہ کچھ انعام عطا فرمائیں گے، اور میدان قیامت میں بھی انعام عطا فرمائیں گے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ تُبْغِضْهُمْ، اگر عالم نہیں بن سکتا، طالب علم نہیں بن سکتا، ان سے محبت نہیں کر سکتا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کم سے کم ان سے نفرت نہ کرنا، ان سے عداوت نہ کرنا، ان سے جو ہے ان کی برائی نہ کرنا، ان سے بغاوت نہ کرنا۔ رب کعبہ کی قسم جو ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے عداوت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، اس لیے کہ ہماری کامیابی کا سبب جو ہے وہ علماء سے، علماء کے دامن سے وابستگی میں ہے، علماء سے محبت میں ہے، علماء کی زیارت میں ہے، علماء سے قرب میں ہے، مدارس سے قرب میں ہے، ائمہ کے قرب میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام خوش ہو جائے تو مدرسے کے طلبہ سے، علماء سے، مدرسے کے مدرسین سے آپ پیار کیجئے، اللہ کے رسول کے بھی پیارے ہو جائیں گے۔ امام ابن سیرین نے بڑے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آخری
آخری بات ہے اس کو کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت اب اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا تھا، ان اقواما ترکوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محارم صلوا وصاموا حتى ييبس جلد احدهم على عزمه خالف السنة فهلكوا والله الذي لا اله غيره ما عمل القط على جهل الا كان ما يفسد اکثر مما يصلح۔ امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا تھا، وہ قوم کہ جو علم نہیں پڑھتی ہے، علم کے قریب نہیں ہوتی ہے، علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتی ہے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتی ہے، امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ صلو وصامو، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ روزہ بھی رکھتا ہو، تہجد گزار ہو، اپنے وقت کا عبادت گزار ہو، لیکن علم نہیں حاصل کیا ہے، علماء کے پاس بھی نہیں بیٹھتا ہے، علماء سے محبت بھی نہیں کرتا ہے۔ امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا تھا، حتی ییبس جلد احدہم، یہاں تک کہ علی عزمہ، کہتے ہیں کہ اس کی جسم کا چمڑا اس کی ہڈیوں پر سکڑ جائے، سمٹ جائے، اتنی عبادت کی اس نے، اتنے روزے رکھے کہ اس کی کھال اس کی ہڈیوں پر سمٹ گئی، لیکن امام ابن سیرین کہتے ہیں فَحَلَقُوا خَالَفُ السُّنَّةِ، وہ ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سنت کی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ جب علم ہوگا تب آپ کی نماز درست ہوگی، جب علم ہوگا تب آپ کے کام کاج درست ہوں گے، جب علم ہوگا تب آپ کی تجارت درست ہوگی، جب علم ہوگا تب آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے، جب علم ہوگا تب چلنے کا سلیقہ آئے گا، جب علم ہوگا تب آپ علماء کی اہمیت سمجھیں گے، جب علم ہوگا تب آپ سیاست سمجھیں گے، جب علم ہوگا تو اپنے سے بڑے کی عزت کو سمجھیں گے، جب علم ہوگا تو ماں باپ کا مقام کیا ہے تب آپ سمجھیں گے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اس کا عمل، جس نے علم حاصل نہیں کیا، تہجد گزار تو رہا، شب بیدار تو رہا، نمازی تو رہا، اس کا عمل اتنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جتنا اسے نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ علم کی جب قلت ہوتی ہے تو عمل میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اسی علم کے لیے ہمارے اکابرین نے نہ جانے کہاں کہاں کے سفر طے کیے ہیں۔ آج یہ میں زیادہ دور کی بات نہیں کہتا ہوں، آخر اپنی بات کر کے اس جملے پہ کر دیتا ہوں آخری بات۔ امام احمد رضا ہے، اسی علاقے کی ہستی ہے، زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے، بریلی شریف۔ وہ امام احمد رضا، ان کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے مسائل آئے، ایک مسئلہ آتا ہے اور آ کر کے سائل سوال کرتا ہے، حضرت جب اللہ کے رسول کا نام آئے، اشہد ان محمد رسول اللہ آئے، تو یہ بتائیے کہ یہ چومنا جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد رضا نے اپنے قلم کو اٹھایا اور قلم کو جب چلایا ہے، 40 دلائل آپ نے انگوٹھے کے چومنے کے ثبوت میں آپ نے پیش کر دیے، اور آپ نے کہا احمد رضا کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ اس پر ایک ضخیم کتاب تیار کر سکتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، جب انہی دلائل شرعیہ کو، جب انہی دلائل امام احمد رضا کو جب علماء حرمین نے پڑھا، علماء حرمین کے پاس جب یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہنچی ہے، رب کعبہ کی قسم علماء حرمین نے کہا تھا اذا رأیت رجلا فاحب امام احمد رضا فاعلم انہ صاحب السنہ۔ علماء حرمین نے یہ بیک زبان کہا تھا کہ جب کسی ایسے بندے کو دیکھو جو امام احمد رضا کے محبت کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، ان کے علم کے ڈگے بجاتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، تو تمام علماء حرمین نے کہا تھا کہ یہ جان لو کہ وہ حقیقت میں صحابہ کے راستے پر ہے، نبی کے راستے پر ہے، اکابرین کے راستے پر ہے۔ گویا کہ علماء حرمین نے یہ کہہ دیا تھا کہ جہاں امام احمد رضا کی تحقیق ہوگی وہاں پر کسی اور کی تحقیق کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے امام احمد رضا نے اپنے بات سے کچھ نہیں لکھا، جو میرے نبی نے احمد رضا کو عطا فرمایا وہی امام احمد رضا نے اپنے قلم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت دم عارف نسیم صبح و دم ہے، انہی سے تو ریشہ ہستی میں نم ہے، آنکھوں کو نور
دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت اچھا انہوں نے مضمون پیش کیا، بہت اچھی تقریر کر رہے تھے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ خطیب خصوصی شہنشاہ خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت حضرت علامہ مفتی محمد